اہل بیت کی شہادت کو تماشا بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یکم محرم سے پہلے ناچ گانا دیکھو، تماشا کرو، موج کرو۔ 10 یکم محرم سے 10 محرم تک بس مسلمان ہو جاؤ اور چوک میں کھڑے ہو کے امام حسین کی شہادت کا تماشا بناؤ۔ ایک شخص سے میں نے پوچھا تو وہاں کیوں گیا تھا؟ کہنے لگا میں تو تماشا دیکھنے گیا تھا۔ اب یقین کریں میرے خون کو جوش آیا، خون کو۔ میں نے کہا یار انہوں نے امام حسین کی شہادت کو تماشا بنایا اور تو تماشبین بن گیا، سمجھ نہیں رہے قوم یہ کوئی تماشا ہے؟ اور سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، بال بڑھائے ہوئے ہیں، بازاری لوگوں کی طرح گلوں میں کپڑے ڈالے ممبروں پہ ناچتے پھرتے ہیں۔ یہ لوگ اہل بیت کا نام لیں گے جن کی شکلیں اس قابل نہیں؟ یہ لوگ اہل بیت کا ذکر دیکھیں آپ نے؟ یہ سوشل میڈیا آیا تو مجھے بھی کچھ مکروہ چہرے دیکھنے کا موقع مل گیا، ورنہ میں باز رہتا تھا۔ آپ یقین کریں وہ شکلیں اس قابل ہیں کہ امام حسین کا نام لیں؟ آپ یقین کریں میں ایسے ایسے چہرے دیکھتا ہوں کہ میرا دل نہیں کرتا یہ سیدہ پاک کا اپنی نام سے زبان سے نام لے، طبیعت نہیں مانتی۔ جس آدمی نے سر ننگا کیا دیکھے نا آپ نے سوشل میڈیا پہ ایسے، یہ اس قابل ہے دیانتداری سے میری رعایت نہ کرنا؟ یہ شکل ہے امام حسین کا نام لینے والی؟ اور بی بی پاک کا نام جس سے مرضی سن لیتے ہو؟ میں تو بند کر دیتا ہوں، بند کر یار، اس کا چہرہ ہی نہیں اس قابل کہ اس سے حضرت فاطمہ کا ذکر سنا جائے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کیسے نام لے رہا حضرت فاطمہ کا۔ کچھ نعت خواہ ہیں وہ ناچ ناچ کے حضرت فاطمہ کا ذکر، شرم کرو، پتہ ہی نہیں کس کا نام لے رہے ہو، پتہ ہی نہیں کس کا ذکر کر رہے ہو، اونچا بولنا، داد دینا، یہ کرنا، اٹھ کے کھڑی، یہ تماشا ہے کوئی اہل بیت کا ذکر؟ پتہ ہی نہیں کس کا تذکرہ کر رہے ہو؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ صبح قیامت میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب حکم دے گا قیامت کے دن ولی نبی غوث کتب ابدال آنکھیں بند کرے، نظریں جھکائے، سر جھکائے، یا اللہ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے، رسول کی شہزادی گزرنے والی ہے، نظریں جھکاؤ۔ پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، کس کا ذکر کر رہے ہو اور ناچتے پھرتے ہو، خبر ہی تمہیں۔ میرے دادا مرشد مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے، ان کا ایک مرید اپنے کسی دوست سے کہنے لگا میرے پیر مفتی اعظم ہیں۔ اس نے کہا تم سنیوں کا طریقہ ہے جس کو بناتے ہو اعظم ہی بنا دیتے ہو، امام تو اعظم، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت، مفتی تو مفتی ہے، تمہارا طریقہ ہے۔ اس نے کہا نہیں میرے پیر واقعی بڑے عالم ہیں۔ اس نے کہا میں جاؤں گا ایسا مسئلہ پوچھوں گا تیرے پیر کو جواب ہی نہیں آئے گا۔ وہ ساتھ لے گیا، جب سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں، اعلیٰ حضرت کے بیٹے وہ بھی چھوٹے والے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، چھوٹے بیٹے اعلیٰ حضرت کے بیٹھک میں بیٹھے تھے تو وہ آ گیا اعتراض کرنے والے کو لے کے، آپ کا مرید پوچھ لے جو مسئلہ پوچھنا ہے۔ بیٹھک کے 2 دروازے تھے، ایک بار کھلتا تھا ایک گھر میں، بیٹھے سلام کلام کے بعد کیسے آئے ہو؟ کہا حضور یہ کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے، اور وہ رستے میں کہہ رہا تھا میں ایسا سوال پوچھوں گا تیرے پیر کو جواب ہی نہیں آئے گا، رستے میں یہ باتیں کرتا آ رہا۔ کہا پوچھو۔ اس نے پوچھا، کہنے لگا جی بتائیے نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ تو مفتی اعظم ہند اٹھے، جو دروازہ اندر کھلتا تھا اس کمرے سے اندر چلے گئے۔ وہ اعتراض، تنقید آسان ہوتی ہے، تعمیر مشکل ہوتی ہے، اعتراض لوگ فٹافٹ کر لیتے ہیں۔ کہنے لگا تو تیرے پیر کو تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، وہ کتاب دیکھنے چلے گئے ہیں، وہ تو دیکھ کے بتائیں گے، ان کو تو نام نہیں یاد۔ پر کیا کرے، فاضل بریلوی کا کمال ہی بڑا انوکھا ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ اعلیٰ حضرت کا رنگ ہی کچھ نرالا ہے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت واپس آئے، سر پہ امامہ ہے اور داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، اور آ کے کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، میں نے نبی پاک کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے، میں وضو کرنے گیا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا حضور وضو کے ساتھ؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں وہ کس پاک گھرانے کی شہزادیاں ہیں۔ رو پڑے، کہنے لگے میرے تو باپ کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں کیا کروں، مجبوری ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اہل بیت کی محبت کا یہ رنگ پیش کیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ
اب موضوع نہیں تھا, بات کہیں اور نکل جائے گی, عنوان بھی بیان کرنا ہے. پالکی میں بٹھا کے لے جایا جا رہا تھا, ڈولی ہوتی تھی, پالکی میں بٹھایا جاتا تھا علماء کو. جس طرح بچیاں ڈولی میں بٹھا کے, تو ہندوستان میں ایک رواج رہا کہ علماء کو لوگ پالکی میں بٹھا کے کندھوں پہ اٹھاتے تھے. 4 مزدور وہ ڈولی پالکی اٹھایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کو بھی اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے. فاضل بریلوی نے فرمایا رکھ دو نیچے. نیچے رکھا تو فرمانے لگے تم میں سید زادہ کون ہے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے رسول اللہ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے خالص خون کی خوشبو آ رہی ہے. چپ کر گئے چاروں مزدور. آپ نے فرمایا تمہیں قسم ہو رسول پاک کی, بتاؤ تم میں سید زادہ کون ہے؟ تو ایک کمزور شخص اٹھا کہنے لگا حضور مزدور سے مزدوری لینی چاہیے, ذات برادری نہیں پوچھنی چاہیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا, مجھے ہی کندھوں پہ اٹھا لیا. لاکھوں لوگوں کا پیر اور ہزاروں مشائخ اور علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک, بریلی کے امام جن کا قلم اٹھے تو وقت کے بڑے بڑے سورما گردنیں جھکا دے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہلے تو اپنی پگڑی اٹھا کے پیروں میں بچھائی, کہنے لگے تیرے نانے کے نام پہ کھایا ہے, تیرے ہی کندھوں پہ چڑھ گیا ہوں, واسطہ مصطفیٰ کا مجھے معاف کرو. تو شہزادے نے پگڑی اٹھائی, کہا حضرت ایسے تو نہ کیجیے. فرمایا نہیں ابھی میرا دل راضی نہیں ہوا. پھر اس شہزادے کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پالکی میں بٹھایا. شہزادہ سید زادہ مزدور ہے, بظاہر پڑھا لکھا نہیں, غریب ہے, ان کو پالکی میں بٹھایا اور فرمایا ایک طرف سے میں اٹھاؤں گا, ایک طرف سے میرا بیٹا حجت الاسلام حامد رضا اٹھائے گا, ایک طرف سے ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری بخاری کی شرح لکھنے والا اٹھائے گا, ایک طرف سے فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا بحر شریعت لکھنے والا مفتی صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی اٹھائیں گے. چاروں نے جب اٹھایا وہ جا رہے تھے تو مولانا حسن رضا فاضل بریلوی فرما رہے تھے بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن, بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان. یہ ہمارا طریقہ ہے رسول اللہ سے پیار کرنے کا, یہ ہمارا طریقہ ہے اہل بیت سے. یہ کیا محبت ہوئی؟ یکم محرم سے 10 محرم تک بازاری لوگ کھڑے کر دیے اور کہا اہل بیت کا ذکر کریں گے اور زینب پاک کا نام لیں گے اور سکینہ پاک کی, یہ لوگ پاک کریں گے جن کا لب و لہجہ ہی بازاری ہے, یہ گفتگو کریں گے. اور بہت سارے ہمارے لوگ دیکھنے چلے جاتے اور مجھے شکوہ ہے اپنے دوستوں سے بھی, یہ چھپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں محرم کے دنوں میں. آپ کا کوئی تعلق نہیں امام علی مقام کے ساتھ. کل بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ, پرسوں بھی روزہ رکھیں گے, اور ہم امام حسین کا دن اس طرح منائیں گے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. ہم امام علی مقام کی یاد اس طرح منائیں گے کہ حسین تو نے جس سجدے میں سر کٹایا تھا 9-10 کو زیادہ سجدے کریں گے, اور تو نے جو قرآن پاک نیزے کی نوک پہ بھی جاری رکھا, ہم بھی 9-10 محرم سارا قرآن پڑھ کے گزار دیں گے. اور امام علی مقام کی فکر کو سمجھے, سوچ کو سمجھے. میں مضمون سارا بیان کرنا چاہ رہا تھا پر اب مجھے لوٹنا پڑے گا. اہل بیت کا پیار ایمان کا حصہ ہے, ایمان کا. اگر اہل بیت سے محبت نہ ہوئی, صحابہ کا پیار نہ ہوا تو ایمان قابل قبول نہیں. کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کا باپ بڑا ہوتا ہے, بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے جی, تو خود کیا ہے جی, یہ امام حسین بہت ہی بڑے باپ کے بیٹے تھے, بہت ہی بڑے باپ کے, بہت ہی بڑے باپ. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی, واقعی حضرت علی جیسا شیر کوئی نہیں ہے, ہی کوئی نہیں, آئے گا ہی کوئی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. علی بہرحال علی ہے, علی بہرحال کوئی جوڑ نہیں حضرت علی کا, کوئی ساتھ نہیں. میرے رسول پاک نے فرمایا یہاں بھی میرا بھائی ہے وہاں بھی میرا بھائی ہے. حضرت علی کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ اتنے بڑے باپ کا بیٹا. حضرت امام حسین خود بھی بہت ہی بڑے تھے, امام حسین خود بھی اللہ جانتا ہے بہت بڑے تھے. کہتے ہیں گدی پہ بیٹھ گیا اسے کوئی ضرورت نہیں, لیکن امام حسین نے ایسے نہیں کیا. امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے ابا جی امام حسین فرض نمازوں کے علاوہ ایک دن میں 100 نفل ادا کیا کرتے تھے, اور ایک روایت میں فرماتے 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. کتنے؟ چلو تسی 50 پڑھ لے, بتاؤ تو صحیح نا کتنے. تو یہ جو امام حسین کا بڑا نام لینے والے ہیں, یہ تو ان سے پوچھو کہ تم تو نمازیں پوری نہیں پڑھتے.
اور امام کا تو تعلق ہے نماز کے ساتھ۔ 9-10 محرم کی ساری رات امام حسین کیا کرتے رہے؟ بولے یہاں لوگ دیگیں کھاتے رہتے ہیں 9-10 کی رات، چرگے کھاتے رہتے ہیں، ساری رات گوشت کھا کے گزار دیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی اللہ تو مانا ہوا تھا، حسین پہ سب سے زیادہ راضی تھا میرا رب، لیکن امام علی مقام نے 9-10 کی ساری رات کا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ مجھ پہ رضا نازل کر دے۔ ساری رات کربلا کی ریت پہ آنسو بہا بہا کے ساری رات سجدے میں گزار دی، تو تماشا کر کے سو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بڑا حسینی ہوں۔ امام علی مقام بہت بڑے تھے، عبادت گزار تھے، ریاضت بڑی کرتے تھے۔ امام حسین کے گھر کا کعبہ تھا، اپنا تھا، جو شے قریب ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں بہت سارے لوگ ابھی بھی رہتے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا، کہتے ہیں ادھر یہ چلے جائیں۔ ہمارے بہت سارے پاکستانی جن کی ڈیوٹیاں مکے میں لگ گئی ہیں، وہ کبھی ہمیں وہاں ملنے آئے تو ہم کہتے ہیں جناب آپ آتے نہیں، کہتے ہیں آتے ہیں کبھی کبھی۔ ان کو حرم شریف کی وہ قدر، لیکن امام حسین علی مقام کا کردار یہ تھا کہ مدینے سے، دونوں بھائی مدینے سے پیدل جایا کرتے تھے مکے کا حج کرنے۔ کس طرح؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں ریاضت کی ضرورت نہیں، عبادت کی ضرورت نہیں، ہم تو حضور کا خون ہے، بخشے بخشائیں۔ پیدل مدینے سے دونوں شہزادے، اور اس طرح پیدل جاتے تھے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 25 حج دونوں نے پیدل مکے جا کے ادا فرمایا۔ 25 حج۔ تجھے کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی؟ تو جہاز پہ جانا بھی پسند نہیں کرتا، تو خیال ہی نہیں کرتا کہ کتنی قدر ہے اللہ کے گھر کی۔ 25 حج۔ اور سخاوت کا یہ حال تھا، سخاوت کا، کہ امام زین العابدین فرماتے 1,00,000 دینار سویرے آیا۔ کتنا؟ سمجھ لیں اربوں خربوں روپے آج کے حساب سے، 1,00,000 دینار۔ اور فرماتے ہیں فاطمہ کے لال دروازے پہ بیٹھ گئے پیسے لے کے، اور لوگوں کو بلا بلا کے نظر دی، فرمایا تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے۔ فرماتے زور تک امام حسین نے لاکھوں بانٹ دیے۔ اٹھ کے اندر آئے تو میں نے کہا ابا جی کو 1 دینار بچا لیتے، آپ جب بازو اٹھاتے ہیں تو آپ کے کرتے پہ 17 پیبند لگے ہوئے ہیں، ایک کرتا ہی نیا لے لیتے۔ تو فرماتے میری طرف دیکھ کے کہنے لگے بیٹے یہ نہیں کہا کہ میں لے لیتا کرتا، لفظوں پہ غور کرنا۔ فرمانے لگے بیٹے اگر تو پہلے بتاتا تو پھر میں سوچتا، پہلے بتاتا تو پھر بھی میں یہ نہیں کہا رکھ لیتا، پھر بھی میں سوچتا رکھنا ہے کہ نہیں۔ امام حسین نے سخاوت کی، عبادت کی، ریاضت کی، قرآن پڑھا، تلاوت کی، درگزر کیا، پیار کیا۔ امام حسن کی بات ہے، ایک لونڈی آئی، ہمارے ہاں تو شہزادوں کا اللہ ہی حافظ ہے نا، شہزادے وہ کسی کے بھی ہوں، یہ جو ہمارے سیاستدانوں کی شہزادے ہیں یہ ہم نے خراب کیے ہوئے، ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے، اس لیے تباہ ہو گئے۔ پیروں کے شہزادے یہ خراب ہو گئے سارے، اس لیے کہ پیچھے بڑا بھاگتے ہیں۔ امام حسن کے پاس ایک لونڈی تھی، وہ دودھ لے کے آئی، دودھ گرم تھا، آپ کے اوپر گر گیا، اور وہ تھی بھی اسی طرح کی، اکثر کام بے دھیانی میں کرتی تھی، کنیز تھی گھر، دودھ گرا تو وہ کانپنے لگی کہ میں نے کئی غلطیاں کی، اب تو بہت سخت غلطی ہے، گرم دودھ امام پہ پڑ گیا۔ تو امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی، امام حسن نے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا جو غصہ پی جائیں اور لوگوں کو معافی دے، ان سے تو اللہ محبت فرماتا ہے، ان سے تو اللہ پیار کرتا ہے۔ امام صاحب نے اس لونڈی کو فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، جا تو آزاد ہے، اب تو لونڈی نہیں۔ اتنا بڑا اخلاق تھا کہ جو دیکھیں نا، میرے استاد گرامی ایک دفعہ میرے گھر آئے، حضرت محدث باولپوری، باولپور سے، 3000 کتاب کے مصنف، بہت بڑے عالم، میرا چھوٹا بھائی بوتل پلانے لگا، تو بوتل دی تو کپڑوں پہ ڈال دی، استاد صاحب کا سارا جبہ بھر گیا۔ کہنے لگے جزاک اللہ، بارک اللہ، اللہ مزید فزید، اللہ علم دے، فضل دے۔ تو میں نے کان میں کہا، میں کہ استاد جی انیاں دعاواں دینیاں سنتے میں آپ روڑ چھڑ دا، اس نے کیوں یہ کیا ہے؟ اتنی دعائیں دینی تھی تو میں ڈال دیتا آپ کے کپڑوں پہ پانی شربت، آپ نے اتنی دعائیں دے دی۔ بزرگ جلال کا مزاج نہیں، وہ شہزادے ہوتے ہیں جن کی طبیعت پہ ناگوار گزرتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ یوں امام حسین، امام حسن نے کسی جگہ بھی شہزادے بن کے وقت نہیں گزارا، اور میرے نبی پاک نے بھی انہیں شہزادے نہیں بنایا۔ ہم سب کے بچے شہزادے ہیں، جتنے بھی ہم ہیں نا،
میرا بچہ جی منہ سے بات نکالتا ہے تو میں پوری کر دیتا ہوں، پھر بھی نافرمان ہے۔ میں نے کہا اسی لیے نافرمان ہے، اگر آدھی پوری کرتے اور آدھی نہ کرتے تو اسے پتا ہوتا کہ کہیں صبر بھی کرنا ہے۔ ہمارا بچہ روٹی نہ پکے تو گھر میں ٹی وی بھی توڑ دیتا ہے، اس کی اماں کھانا ٹائم پہ نہ پکائے تو برتن توڑتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس کی عادتیں خراب کی ہیں۔ لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ، گویا حضور کہہ رہے تھے انہوں نے کو کربلا میں بھی جانا ہے، فرمایا یا اللہ انہیں 3 وقت روٹی نہ دینا، 1 وقت روٹی دینا، 3 وقت نہیں 1 وقت کی روٹی دے۔